الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسینی دولہا۔ شیطان لاکھ سستی دلائے، 16 صفحات کا یہ بیان مکمل سن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ اپنے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس فرمائیں گے۔ با کمال مدنی منی۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی ندارت یعنی غائب تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ فرمایا، محمد بن سلیمان جزولی۔ مدنی منی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ ہی ہیں جن کے شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وضو سے فراغت کے بعد اس با کمال مدنی منی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ، تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس با کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ میں درود شریف سے متعلق کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی جو بے حد مقبول ہوئی، اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو کربلا کے حسینی دولہا کی درد انگیز داستان سناؤں۔ چنانچہ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی مشہور کتاب سوانح کربلا میں نقل کرتے ہیں، حسینی دولہا۔ حضرت سیدنا وہب ابن عبداللہ کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ قبیلہ بنی کلب کے ایک نیک خو اور خوبرو جوان تھے۔ عنفوان شباب، امنگوں کا وقت اور بہاروں کے دن تھے۔ صرف 17 روز شادی کو ہوئے تھے اور ابھی بساط عشرت و نشاط گرم ہی تھی کہ والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، جو ایک بیوہ خاتون تھی اور جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ مادر مشفقہ نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے پوچھتا ہے، پیاری ماں، رنج و ملال کا سبب کیا ہے؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی کی ہو، نہ آئندہ ایسی جرأت کر سکتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے اور میں انشاءاللہ عز و جل تا بہ زندگی مطیع و فرما بردار ہی رہوں گا۔ ماں، آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا اور آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، میں آپ کے حکم پر جان بھی فدا کرنے کو تیار ہوں، آپ غمگین نہ ہو۔ سعادت مند اکلوتے بیٹے کی یہ سعادت مندانہ گفتگو سن کر ماں اور بھی چیخ مار کر رونے لگی اور کہنے لگی، اے فرزند دل بند، تو میری آنکھ کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، اے میرے گھر کے روشن چراغ اور میرے باغ کے مہکتے پھول، میں نے اپنی جان گھلا گھلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرے دل کا قرار
اور میری جان کا چین ہے۔ ایک پل تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ جب سوؤں تو میرے خوابوں اور خیالوں میں بھی تو، اور جب جاگوں تو میرے دل کی یادوں میں بھی تو۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے۔ آج اس وقت دشت کربلا میں نواسائے محبوب رب ذوالجلال، مولا مشکل کشا کا لال، خاتون جنت کا نو نہال، شہزادہ خوش خصال، ظلم و ستم سے نڈھال ہے۔ میرے لال، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنی جان اس کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار طوف ہے کہ ہم زندہ رہے اور سلطان مدینہ منورہ، شہنشاہ مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا شہزادہ ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہو اور تیری پرورش میں جو مشقتیں میں نے اٹھائی ہے ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے مہکتے پھول، تو پیارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر صدقے ہو جا۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے مادر مہربان، خوبی نصیب، یہ جان شہزادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربان ہو۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بی بی سے دو باتیں کر لوں جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر پر باندھا ہے، اور جس کے ارمان میرے سوا کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے۔ اگر وہ چاہے تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہے، مبادا تو اس کی باتوں میں آ جائے اور یہ سعادت سرمدی تیرے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، پیاری ماں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی گرہ دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ انشاءاللہ عز وجل اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جانثاری کا نقش دل پر اس طرح کندہ ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے نہیں دھویا جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آئے اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول ابن فاطمہ بطول گلشن مولا علی کے مہکتے پھول میدان کربلا میں رنجیدہ و ملول ہے۔ غداروں نے ان پر نرگاہ کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان قربان کرو۔ یہ سن کر نئی دلہن نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے سرتاج، افسوس کہ میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو لڑنے کے لیے میدان میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس سعادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی دشمنوں سے لڑ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کروں۔ سبحان اللہ عز وجل، آپ نے تو جنتی چمنستان کا ارادہ کر لیا، وہاں حوریں آپ کی خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ بس ایک کرم فرما دے کہ جب سرداران اہل بیت علیہم الرضوان کے ساتھ جنت میں آپ کے لیے نعمتیں حاضر کی جائے گی اور جنتی حوریں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گی، اس وقت آپ مجھے بھی ہمراہ رکھیں گے۔ حسینی دلہا اپنی اس نیک دلہن اور برگزیدہ ماں کو لے کر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دلہن نے عرض کی، اے ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں اور غلمان جنت کمال اطاعت شعاری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتے ہیں اور میں نہایت ہی بے کس ہوں، کوئی ایسے رشتہ دار بھی نہیں جو میری خبر گیری کر سکے۔ التجا یہ ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میری ان سے جدائی نہ ہو
اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں رکھے، اور میری تمام عمر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بیبیوں رضی اللہ تعالی عنہن کی خدمت میں گزر جائے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ تمام عہد و پیما ہو گئے، اور سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کر دی کہ یا امام علی مقام، اگر حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مجھے جنت ملی تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بی بی میرے ساتھ رہے۔ حسینی دلہا سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر میدان میں چل دیے۔ یہ دیکھ کر لشکر اعداء پر لرزہ طاری ہو گیا کہ گھوڑے پر ایک ماہ روح شہسوار اجل ناگہانی کی طرح لشکر کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، دوش پر سپر ہے، اور دل ہلا دینے والی آواز کے ساتھ یہ رجز پڑتا آ رہا ہے، امیر حسین و نعم الامیر لہو لمعۃ کالسراج المنیر، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ امیر ہے اور بہت ہی اچھے امیر، ان کی چمک دمک روشن چراغ کی طرح ہے، برق خاطف یعنی اچک لینے والی بجلی کی طرح میدان میں پہنچے، کوہ پے کر گھوڑے پر سپہ گری کے فنون دکھائے، صف اعداء سے مبارز طلب فرمایا، جو سامنے آیا تلوار سے اس کا سر اڑایا، گرد و پیش خود سرو یعنی سرکشوں کے سروں کا انبار لگا دیا، ناکسوں نا اہلوں کے تن خاک و خون میں تڑپتے نظر آنے لگے، یک بارگی گھوڑے کی باگ موڑ دی اور ماں کے پاس آ کر عرض کی کہ اے مادر مشفقہ، تو مجھ سے اب تو راضی ہوئی؟ اور دلہن کے پاس پہنچے جو بے قرار رو رہی تھی اور اس کو صبر کی تلقین کی۔ اتنے میں اعداء یعنی دشمنوں کی طرف سے آواز آئی، حل من مبارز، یعنی کوئی ہے مقابلے پر آنے والا۔ حضرت سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ نئی دلہن ٹکٹکی باندھے ان کو جاتا دیکھ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہا رہی ہے۔ حسینی دلہا شیر ضیا یعنی غضبناک شیر کی طرح تیغ آبدار و نیزہ جاں شکار لے کر معرکہ کارزار میں سائقہ وار آگ پہنچے۔ اس وقت میدان میں اعداء کی طرف سے ایک مشہور بہادر اور نامدار سوار حکم بن طفیل جو غرور نبرد آزمائی میں سرشار تھا، تکبر سے بل کھاتا ہوا لپکا۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو نیزے پر اٹھا کر اس طرح زمین پر دے مارا کہ ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور دونوں لشکروں میں شور مچ گیا اور مبارزوں میں ہمت مقابلہ نہ رہی۔ سیدنا وہب رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے قلب دشمن پر پہنچے، جو مبارز سامنے آتا اس کو نیزے کی نوک پر اٹھا کر خاک پر پٹک دیتے، یہاں تک کہ نیزہ پارا پارا ہو گیا۔ تلوار میان سے نکالی اور تیغ زنوں کی گردنیں اڑا کر خاک میں ملا دی۔ جب اعداء اس جنگ سے تنگ آ گئے تو عمرو بن سعد نے حکم دیا کہ سپاہی اس نوجوان کے گرد ہجوم کر کے حملہ کرے اور ہر طرف سے یک بارگی ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حسینی دلہا زخموں میں چور ہو کر زمین پر تشریف لائے تو سیاہ دلانے بد باطل نے ان کا سر کاٹ کر حسینی لشکر کی طرف اچھال دیا۔ ماں اپنے لخت جگر کے سر کو اپنے منہ سے ملتی تھی اور کہتی تھی، اے بیٹا، میرے بہادر بیٹا، اب تیری ماں تجھ سے راضی ہوئی۔ پھر وہ سر اس کی دلہن کی گود میں لا کر رکھ دیا۔ دلہن نے ایک جھرجھری لی اور اسی وقت پروانی کی طرح اس شمع جمال پر قربان ہو گئی، اور اس کی روح حسینی دلہا سے ہم آگوش ہو گئی۔
سرخ روئی اسے کہتے ہیں کہ راہ حق میں سر کے دینے میں ذرا تو نے تأمل نہ کیا۔ اللہ عز و جل آپ کو فردوس کے باغوں میں جگہ عنایت فرمائے اور رحمت و رضوان کے دریاؤں میں غریق کرے، آمین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت اور جذبہ شہادت بھی کیسی عظیم نعمت ہے۔ صرف 17 دن کا دلہا میدان کارزار میں دشمنوں کے لشکر جرار سے تنے تنہا ٹکرا گیا اور جام شہادت نوش کر کے جنت کا حقدار ہو گیا۔ حسینی دلہا کی والدہ محترمہ اور نوبیاہتا دلہن پر بھی کروڑوں سلام۔ کس قدر بلند حوصلے کے ساتھ ماں نے اپنے لال کو اور دلہن نے اپنے سہاگ کو امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، بے کسے کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں پر قربان ہوتے دیکھا۔ اللہ عز و جل ایسی بلند رتبہ خاتونان اسلام کے جذبہ اسلامی کا کوئی ذرہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی نصیب کرے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو دین اسلام کی خاطر قربانیوں کے لیے پیش کرے، انہیں سنتوں کے سانچے میں ڈھالے اور عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کرے۔ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکل قافلے میں چلو، دور ہو شامت قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 3 بہادر بھائی حضرت علامہ ابو الفرز عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی عیون الحکایات میں نقل کرتے ہیں، 3 شامی گھڑ سوار بہادر نوجوان بھائی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوئے، لیکن وہ لشکر سے الگ ہو کر چلتے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، اور جب تک کفار کا لشکر ان پر حملے میں پہل نہ کرتا وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور کئی مسلمانوں کو شہید اور متعدد کو قیدی بنا لیا۔ یہ بھائی آپس میں کہنے لگے، مسلمانوں پر ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑے۔ یہ آگے بڑھے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے، تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے دو، اگر اللہ عز و جل نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ پھر یہ رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رومی بادشاہ جو ان تینوں کی بہادری کا منظر دیکھ رہا تھا، اپنے ایک جرنیل سے کہنے لگا، جو ان میں سے کسی نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنا مقرب اور سپاہ سالار بنا دوں گا۔ رومی لشکر نے یہ اعلان سن کر اپنی جانیں لڑا دی اور آخر کار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومی بادشاہ بولا، ان تینوں سے بڑھ کر کوئی فتح اور مال غنیمت نہیں۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا اور ان تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ لے آیا اور بولا، اگر تم اسلام ترک کر دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا، یعنی فریاد کی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درباریوں نے جواب دیا،
یہ اپنی نبی کو پکار رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں 3 دیگوں میں تیل خوب کڑکڑا کر تینوں کو ایک ایک دیگ میں پھینکوا دوں گا۔ پھر اس نے تیل کی 3 دیگیں رکھ کر اس کے نیچے 3 دن تک آگ جلانے کا حکم دیا۔ ہر دن ان 3 بھائیوں کو ان دیگوں کے پاس لایا جاتا اور بادشاہ اپنی پیشکش ان کے سامنے رکھتا کہ اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ تینوں بھائی ہر بار ایمان پر ثابت قدم رہے اور بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو پکارا اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی، میں تجھے اس دیگ میں پھینکوا دوں گا، لیکن اس نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ آخر بادشاہ نے طیش میں آ کر اسے دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، آنن فانن اس کا سب گوشت پوست جل گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر ظاہر ہو گئی۔ بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا اور اسے بھی کھولتے تیل میں پھینکوا دیا۔ جب بادشاہ نے اس قدر کڑے وقت میں بھی اسلام پر ان کی استقامت اور ان ہوش ربا مصائب پر صبر دیکھا تو نادم ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا، میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ بہادر کسی کو نہ دیکھا، اور یہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اس نے چھوٹے بھائی کو لانے کا حکم دیا اور اسے اپنے قریب کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے ورگرانے لگا، لیکن وہ نوجوان اس کی چال بازی میں نہ آیا اور اس کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ اتنے میں اس کا ایک درباری بولا، اے بادشاہ، اگر میں اسے پھسلا دوں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا۔ وہ درباری بولا، مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، تم اسے کیسے پھسلاؤ گے؟ درباری نے جواباً کہا، اے بادشاہ، تم جانتے ہو کہ اہل عرب عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ بات سارے رومی جانتے ہیں کہ میری فلانی بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے، اور پورے روم میں اس جیسی حسینہ کوئی اور نہیں۔ تم اس نوجوان کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنی اس بیٹی کو تنہائی میں یکجا کر دوں گا اور وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس درباری کو 40 دن کی مدت دی اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ درباری اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا، رات بھر نوافل میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال دریافت کیا۔ اس نے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں اسے پھسلانے میں ناکام رہی، یہ میری طرف مائل نہیں ہو رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں مارے گئے اور ان کی یاد اسے ستاتی ہے، لہٰذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا لو اور ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دو۔ درباری نے سارا ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور ان دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا۔ وہ نوجوان یہاں بھی اپنے معمول پر قائم رہا، یعنی دن میں روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے تو وہ لڑکی بے تابانہ اس نوجوان سے عرض گزار ہوئی، میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بنائی،
وہ لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی اور اس پر سوار ہو کر یہ اسلامی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ لڑکی سمجھی کہ رومی سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ اس لڑکی نے نوجوان سے کہا، آپ اس رب عز و جل سے جس پر میں ایمان لا چکی ہوں دعا کیجئے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس کے وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہے۔ اس نے ان کو سلام کیا، پھر ان سے ان کے احوال دریافت کیے۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم ایک ہی گوتے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے اور اللہ عز و جل نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا۔ ان 3 بہادر شامی بھائیوں کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا اور ان کی شان میں قصیدے کہے گئے، جن کا ایک شعر یہ ہے، سیعطی الصادقین بفضل صدق نجاتاً فی الحیات و فی الممات۔ ترجمہ، عن قریب اللہ تعالیٰ سچوں کو سچ کی برکت سے زندگی اور موت میں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ان تینوں شامی بھائیوں نے ایمان پر استقامت کا کیسا زبردست مظاہرہ کیا۔ ان کے دلوں میں ایمان کس قدر راسخ ہو چکا تھا۔ یہ عشق کے صرف بلند بانگ دعوے کرنے والے نہیں، حقیقی معنی میں مخلص عاشقان رسول تھے۔ دونوں بھائی جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کی سرمدی نعمتوں کے حقدار بن گئے، اور تیسرے نے روم کی حسینہ کی طرف دیکھا تک نہیں اور دن رات رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہا، اور یوں جو بنیت شکار آئی تھی خود اسیر بن کر رہ گئی۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشکلات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد چاہنا اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارنا اہل حق کا قدیم طریقہ ہے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی۔ اس شامی نوجوان رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم و استقلال اور اس کی ایمان پر استقامت مرحبا۔ ذرا غور تو فرمائیے، نگاہوں کے سامنے 2 پیارے پیارے بھائی جام شہادت نوش کر گئے، مگر اس کے پائے ثبات کو ذرہ بھی لغزش نہیں آئی، نہ دھمکیاں ڈرا سکی، نہ ہی قید و بند کی صعوبتیں اپنے عزم سے ہٹا سکی۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی کالی کالی گھٹاؤں سے بالکل نہ گھبرایا۔ طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش تک نہ ہوئی۔ خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو بالکل خاطر میں نہ لایا، بلکہ راہ خدا عز و جل میں پہنچنے والی ہر مصیبت کا اس نے خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ نیز دنیا کے مال اور حسن و جمال کا لالچ بھی اس کے عزائم سے اس کو نہ ہٹا سکا، اور اس مرد غازی نے اسلام کی خاطر ہر طرح کی راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، ہے ٹھوکر سے 2 نیم صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔
دو عالمیں کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آخر کار اللہ عز و جل نے رہائی کے بھی خوب اسباب فرمائے۔ وہ رومی لڑکی مسلمان ہو گئی اور دونوں رشتہ ازدواج میں بھی منسلک ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ بھی دونوں جہاں کی سرخ روئی کے تمنائی ہیں تو عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ کاش میں گونگا ہوتا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، کاش میں گونگا ہوتا مگر ذکر اللہ کی حد تک گویائی یعنی بولنے کی صلاحیت حاصل ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا خاک مدینہ ہند چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے آڈیو رسائل جو وقتاً فوقتاً ہم اس خاک مدینہ ہند چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتے رہے اور آپ اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔